محبت ایک اذیت۔ مجھے اپنے بہتر مستقبل کے لیے اور پیسہ کمانے کے لیے باہر جانا تھا۔ میں نے لندن جانے کا پروگرام بنایا۔ بابا نے مجھے ہر ممکن طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا، ہجرت صرف بڑے مقصد کے لیے کرتے ہیں، تم دنیا کمانے کے لیے ہجرت کرنا چاہتے ہو، جس کی قیمت مچھر کے ٹوٹے ہوئے پر کے برابر بھی نہیں۔ پتر، اپنی پہچان چھوڑ کر مت جاؤ۔ پاکستان ہماری پہچان ہے۔ درخت بھی ہمیشہ اپنے پتے تبدیل کرتا ہے، جڑیں نہیں۔ مگر میں نہیں مانا۔ ایئرپورٹ پر مجھے رخصت کرتے ہوئے بابا بولے، بیٹا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ بڑھاپا جسم کی جلاوطنی کا نام ہے۔ بڑھاپے کی زندگی اور دیوار پہ لکھی لکیروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ان کو مٹانے کے لیے ایک بارش ہی کافی ہوتی ہے۔ پھر ضبط کا مضبوط حصار توڑ کر کچھ آنسو میرے باپ کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ بیٹا، پچھتاوا بقیہ عمر ضائع کر دیتا ہے، اور پھر آدمی کو خشک سمندر کی لہروں کا شور عمر بھر سونے نہیں دیتا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر بولے، سنو تم خواب ہو میرے، سنو تم خواب ہو میرے۔ پھر مجھے گلے لگا کر میری طرف دیکھے بغیر ایئرپورٹ سے باہر نکل گئے، اور پھر میں یہاں لندن میں دنیا کی دلدل میں گم ہو گیا۔ ایک لڑکی سے شادی کے بعد مجھے یہاں کی نیشنلٹی بھی مل گئی تھی۔ کئی سال تک بابا سے رابطہ نہ ہو سکا۔ سال پہلے ان کا خط آیا تھا۔ لکھا تھا، بیٹا، اب تم پاکستان آئے بھی تو مجھے دیکھ کر تمہیں مایوسی ہی ہوگی۔ اب تم میرے چہرے کو دیکھ کر ڈر جاؤ گے، کیونکہ اب اس پر برسوں کی پیلی رت اتر چکی ہے۔ تھوک کے خون سے یقیناً تمہیں نفرت ہوگی، مگر یہ طبیب کے بس میں بھی نہیں رہا۔ اب تم مجھ سے ٹوٹ کر پیار نہیں کر سکو گے، اور یقیناً اپنی بیوی بچوں کے پاس پلٹ جاؤ گے۔ بیٹا، مجھے تیری جدائی نے مار دیا ہے، ورنہ میں اپنے مرنے تک جینا چاہتا تھا۔ بیٹا، میری آنکھوں کا دریا سوکھ گیا۔ افسوس میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ 2 جملوں کا ہی صحیح خط کا جواب دے دیتا۔ میں ایک دن اپنے گھر میں بیٹھا اپنی بے حساب دولت کا حساب کر رہا تھا کہ میرا ایک پرانا دوست مجھ سے ملنے آ گیا۔ پوچھنے لگا، کب سے پاکستان نہیں گئے؟ میں نے کہا 11 برس بیت گئے ہیں، وقت ہی نہیں ملا۔ سوچ رہا ہوں اگلے برس جاؤں گا، بابا سے بھی تو ملنا ہے۔ اس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا، کہنے لگا، تم پاگل ہو کیا؟ تمہیں کچھ بھی نہیں معلوم؟ کیا تم اپنے ماں باپ کے مرنے پر بھی پاکستان نہیں گئے؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بابا مر گئے؟ میری چیخ ہی تو نکل گئی۔ مگر مجھے کسی نے بتایا کیوں نہیں؟ ان کی وصیت تھی، میرے بیٹے کو اطلاع مت دینا، اسے آنے میں تکلیف ہوگی۔ اور پھر مجھے یوں لگا جیسے بازی پلٹ گئی ہے اور میں اپنا وجود بھی ہار گیا ہوں۔ بابا کے الفاظ پگھلے ہوئے سیسے کی طرح میرے کانوں میں گونجنے لگے، بیٹا، مجھے تیری جدائی نے مار دیا ہے، ورنہ میں اپنے مرنے تک جینا چاہتا تھا۔ بیٹا، پچھتاوا بقیہ عمر ضائع کر دیا کرتا ہے، اور پھر آدمی کو خشک سمندر کی لہروں کا شور عمر بھر سونے نہیں دیتا۔ سنو تم خواب ہو میرے، سنو تم خواب ہو میرے۔ میں نے اپنی نیشنلٹی اور پاسپورٹ اور کچھ ضروری سامان اٹھایا اور بیوی بچوں کو بتائے بغیر ایئرپورٹ آیا، اور پہلی فلائٹ سے لاہور پہنچ کر وہاں سے سیدھا قبرستان پہنچ گیا۔ میں نے بابا کی قبر کو بہت تلاش کیا، مگر مجھے نہیں ملی۔ میں دوڑ کر گورکن علم دین کے پاس پہنچا اور میں نے اس سے پوچھا، بابا کی قبر کہاں ہے؟ علم دین میرے ساتھ چلا آیا۔ اس نے بھی بہت تلاش کیا، مگر قبر نہ ملی۔ علم دین نے مجھ سے پوچھا، اچھا قبر کی پہچان کیا ہے؟ مجھے بابا کی بات یاد آ گئی، بیٹا، پہچان کی ضرورت تو قبروں کو بھی ہوتی ہے، تم ملک کی بات کرتے ہو۔ میں نے علم دین سے کہا، علم دین، میں آج پہلی بار آیا ہوں، مجھے نہیں معلوم میرے باپ کی قبر کیسی ہے۔ علم دین تلاش میں نکل گیا۔ میں نے وہیں قبرستان میں ایک گڑھا کھودا اور اپنی غیر ملکی شہرت، اپنا پاسپورٹ اس میں دفن کر دیا اور اس پر مٹی ڈال دی۔ پھر میں نے غور سے دیکھا، اس گڑھے کے ساتھ ہی میرے باپ کی قبر ابھر آئی تھی۔ میں نے کتبہ دیکھا، لکھا تھا، عطا محمد بخش خان نظامی، تاریخ پیدائش 20 فروری 1928، تاریخ وفات وہ جگہ خالی تھی۔
علمدین چکر لگا کر واپس آ گیا تھا۔ میں نے کہا یہ قبر میرے باپ کی ہے، مگر علمدین اس پر تاریخ وفات کیوں نہیں لکھی؟ علمدین نے قبر کی طرف دیکھا اور پھر افسوس اور نفرت سے میری طرف دیکھا اور خاموش رہا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد بولا، مجھے تاریخ تو یاد نہیں، غالباً 4 مہینے پہلے کی بات ہے جب میں نے یہ قبر بنائی تھی، مگر اس پر کتبہ نہیں تھا۔ پھر ایک رات جب رات کو چکر لگانے آیا تو انتہائی خوبصورت انسان جس کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا اس قبر پر کتبہ نصب کر رہا تھا۔ وہ کوئی انسان نہیں تھا، شاید کہ وہ کوئی فرشتہ تھا۔ یہی سوال میں نے بھی اس سے کیا تھا، اے اجنبی، اس کتبے پر تاریخ وفات کیوں نہیں لکھی؟ وہ بولا، ایسے لوگ مرتے نہیں ہیں، صرف انتقال کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے پیاروں کے انتظار میں زندہ رہتے ہیں۔ ابھی صاحب مزار کے بیٹے نے باہر سے آنا ہے، جس دن وہ آئے گا اس دن صاحب مزار کا انتقال ہوگا، تاریخ وفات اسی دن لکھی جائے گی۔ اور پھر میں نے تاریخ وفات کے آگے لکھا 20 اکتوبر 1992۔ پھر میں ساری رات قبر پر بیٹھا روتا معافی مانگتا رہا، مگر قبر سے صرف ایک ہی آواز آتی رہی، بیٹا مجھے تیری جدائی نے مار دیا ہے، ورنہ میں اپنے مرنے تک جینا چاہتا تھا۔ جدائی اور موت ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ ہجر کا دکھ دیکھنا ہو تو حضرت یعقوب کی آنکھوں کی طرف دیکھو، جن کی روشنی اپنے فرزند حضرت یوسف کی یاد میں روتے روتے چھن گئی۔ اور ہجر ایک ایسی اذیت ناک موت ہے جس میں جان سے جاتے جاتے بھی عمر لگ جاتی ہے۔ اور سنو تم خواب ہو میرے، سنو تم خواب مت ہونا۔ لاہور کی گلیوں میں جہاں کبھی میلی چادر اوڑھے ساغر پھرتا تھا، اب وہاں ایک ملنگ ہے، بے تحاشا بڑھے ہوئے بالوں اور میلی چادر لیے پھرتا نظر آتا ہے۔ رات ہوتی ہے تو ساگر کی طرح کسی بھی وقت فٹ پاتھ پر لیٹ جاتا ہے، مگر آج تک اسے کسی نے سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صبح ہوتے ہی بازار میں چلنا شروع کرتا ہے، جہاں کہیں کوئی بوڑھا نظر آتا ہے اس کو روک روک کر سلام کرتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر چومتا ہے اور کہتا ہے اپنے مرنے تک ضرور زندہ رہنا اور اپنے بیٹے کو باہر مت جانے دینا، اس کا پاسپورٹ پھاڑ دینا، اور صرف تکتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے اور پھر کربناک لہجے میں گانے لگتا ہے، سنو تم خواب ہو میرے، سنو تم خواب مت ہونا۔